السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عید الاضحیٰ کے متعلق، قربانی کے متعلق 3 باتوں کے بارے میں جانیں گے جو نہایت ہی اہم ہے، ہر ایک کو جانکاری ہونی چاہیے، لہٰذا اس اہم جانکاری کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز یا اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ بغیر فجر کی نماز پڑھے عید اور بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز پر موقوف نہیں ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی کسی وجہ سے، تو آپ کے لیے عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ نماز میں کوئی کراہت، کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو عیدگاہ میں جانے سے پہلے آپ فجر کی قضا گھر ہی میں پڑھ لیں۔ عیدگاہ میں پہنچ کر آپ سب کے سامنے فجر کی نماز کی قضا نہ پڑھیں، کیونکہ عید اور بقرعید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ عید اور بقرعید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز قضا کرتے ہیں عیدگاہ میں یا اسی طریقے سے مسجد میں جہاں پر عید اور بقرعید کی نماز ہو رہی ہو، تو لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ شاید عید اور بقرعید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز ہوگی جو سنت یا نفل ہے۔ تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید اور بقرعید کی نماز ادا کرتے ہوئے عیدگاہ میں فجر کی قضا کرے، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں ہی قضا کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے آپ اپنی کمی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، لہٰذا میں اتنا سست ہوں کہ آج میں قضا کر رہا ہوں عیدگاہ میں آ کر۔ تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہی اپنے گھر پر ہی قضا کر لیں، عیدگاہ میں پہنچ کر فجر کی نماز ادا نہ کریں، اور عید کی نماز اور بقرعید کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی بعد میں بھی آپ قضا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات کے بارے میں یہ ہے، بہت سارے حضرات اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ویڈیو اور یہ جانکاری بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ عید اور بقرعید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اگر آپ بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطہ اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورہ پڑھیں گے، آپ کو خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرأت کو سننا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، آپ بھی رکوع کریں گے، پھر امام صاحب کھڑے ہوں گے رکوع سے، آپ کو بھی ویسے ہی کھڑا ہونا ہے، یعنی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے، اس کے بعد جب سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ لیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ امام صاحب پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ امام صاحب پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ امام صاحب بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے۔ باقی تمام نمازیں ویسے ہی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ امام صاحب رکوع کریں گے، آپ کو بھی رکوع کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہوں گے امام صاحب، آپ کو بھی کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے نماز ادا کریں، سلام پھیریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد
خاموشی سے آپ خطبہ سماعت کریں۔ تو یہ ہے عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے عید الفطر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور تیسری بات جو اس ویڈیو میں عرض کرنی ہے وہ ہے قربانی کے متعلق۔ اگر آپ اپنی جانب سے قربانی دے رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، قبلہ رخ جانور کو لٹا دیں۔ اس کے بعد جانور لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہم منک ولک پڑھیں۔ اس کے بعد تیز چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کریں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد جانور کو اچھی طریقے سے اس کے کھال اتاریں اور گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ اپنے لیے رکھے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے رکھے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹ دیں۔ تو یہ طریقہ ہے قربانی کرنے کا، اور جو قربانی کے جانور ہیں اس کے گوشت تقسیم کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔